الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ فیل علم تر کیف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ سننے سے پہلے اگر ہم یہ سورہ فیل کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھیں گے تو شاید آج تک ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں اس سورہ فیل میں علم تر جو ہم کو یاد ہے نا، اس کے اندر چھپی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ انجیل۔ انجیل کو ماننے والے توحید والے تھے، اللہ کو مانتے تھے اور اسی پر قائم تھے۔ اسے نصرانی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، قرآن میں ان کو نصارہ کہا گیا۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا ذو نواس، قبیلہ حمیر کے بادشاہ ہوتے تھے، اس میں ایک بادشاہ تھا ذو نواس۔ یہ بڑا حاسد بادشاہ تھا، اس کو توحید پسند نہیں تھی، اسلام پسند نہیں تھا، تو اس نے جو ہے اپنے لشکروں کو بھیج کر اور ایک خندق کھدوائی، بہت بڑی کھائی کھدانے کے بعد اس میں آگ جلائی، جس کا ذکر سورہ بروج میں بھی ہے، النار ذات الوقود اصحاب الاخدود۔ آگ جلانے کے بعد جتنے نصرانی تھے نا، جتنے اللہ کو ماننے والے تھے، جو اسلام پر تھے، سب کو جلا دیا۔ دو آدمی وہاں سے بھاگ گئے، بھاگ کر ملک شام کا جو قیصر تھا، بادشاہ تھا، اس کو جا کر شکایت کی کہ سارے مسلمانوں کو ذو نواس بادشاہ نے جلا دیا، ہلاک کر دیا۔ ملک شام کے بادشاہ میں اتنی قوت نہیں تھی کہ مقابلہ کرتا۔ اس نے وہاں سے قاصد بھیج کر ان دونوں آدمیوں کو بھیج دیا حبشہ، نجاشی کے پاس۔ وہاں جو بادشاہ تھا اس وقت، اس کے پاس بھیجا کہ نصارہ کے ساتھ ایسا کیا ہے، تم اس کا مقابلہ کرو۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے وہاں سے لشکر بھیجا مقابلے کے لیے، اور اس ذو نواس بادشاہ کو ہلاک کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ وہاں سے جو لشکر بھیجا اس میں دو کمانڈر تھے، ایک کا نام تھا ارباط اور ایک کا نام تھا ابرہہ۔ ایک کا نام تھا ارباط اور ایک کا نام تھا ابرہہ۔ اب یہ دونوں جو لشکر لے کر تو آئے، اور آنے کے بعد یمن پہ حملہ کیا۔ یمن جو ہے تہس نہس ہو گیا، سارے باشندے وہاں سے بھاگ گئے، اور ذو نواس جو بادشاہ تھا نا، وہ بھاگ کے سمندر میں جا کے خودکشی کر لی، خودکشی کر کے مر گیا۔ اب یہاں پر یہ دونوں ارباط اور ابرہہ دونوں رہنے لگے، لیکن ایک میان میں دو تلواریں رہتی نہیں۔ آخرکار دونوں میں جنگ ہوئی، ابرہہ نے ارباط کو مار دیا۔ اب یمن پہ قابض ہو گیا ابرہہ۔ ابرہہ کو یہ بات پسند نہیں آئی یہاں حکومت کرتے ہوئے، پھر حبشہ کے بادشاہ نے اس کو گورنر بنا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی بھی یہاں پر بات چل پڑی، اور اچھا خاصا اس کا حکومت کا جو ہے دبدبا چلنے لگا۔ تو پھر اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے ملک یمن کے لوگ مکہ جائیں، وہاں پہ بیت اللہ اس کا طواف کریں، وہاں جا کے عمرہ کریں، وہاں جا کے اس کا دیدار کریں۔ اس نے وہیں پر ایک کنیسہ بنوایا، گرجا گھر، اور اتنا بڑا بنایا کہ آدمی اس کی چوٹی کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھے تو آدمی کو چکر آ جائے۔ اس پر سونے چاندی کے ورق چڑھائے اور اسے زینت بخشی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اعلان کرایا، اعلان یہ کیا اب سے کوئی بھی مکہ میں جو بیت اللہ ہے اس کو دیکھنے نہیں جائے گا، وہاں طواف کرنے نہیں جائے گا، اسی کنیسہ کا طواف کرنا ہوگا۔ اور تھا ظالم، لیکن وہاں پر عرب کے دو قبیلے قریش کے آباد تھے، عدنان اور قحطان۔ دو قبیلے تھے، عدنان اور قحطان۔ ان دو قبیلوں کو کسی طرح پسند نہیں آیا کہ بیت اللہ وہاں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ کنیسہ کو ہم کیسے اللہ کا گھر مان لیں۔ انہوں نے کیا کیا، ان میں سے کسی ایک آدمی نے وہاں پہ جس کو کنیسہ کو بنایا تھا پخانہ وغیرہ کر دیا، اسے غلیظ کر دیا، اور کچھ مسافروں نے اس کے پاس آگ جلائی تھی تو اس آگ سے اس کو جو ہے نقصان بھی پہنچا۔ اب یہ جو ہے غصے ہو گیا،
اس نے کہا اب میں جو اس بیت اللہ کو ضرور شہید کروں گا جا کے۔ اس نے بادشاہ حبشہ کی طرف جو ہے خبر بھیجی کہ ہمیں مدد چاہیے اور اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ اس نے وہاں سے لشکر بھیجا اور اس کے ساتھ میں 8 ہاتھی بھیجے، 8۔ اس میں ایک ہاتھی جو حبشہ کے بادشاہ کا تھا نا، وہ بڑا ہی مضبوط تھا، مشہور تھا پورے علاقے میں، اس کا نام تھا محمود۔ وہ بھی بھیجا اس نے۔ اب رہا اس محمود پہ سوار ہوا۔ اب یہ لشکر جب روانہ ہوا تو عرب میں خبر پھیل گئی۔ راستے کے اندر ایک آدمی تھا عرب میں، ذو نفر، اس کو غیرت آئی، اس نے عرب کو جمع کیا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ سب جمع ہو گئے مقابلے کے لیے، میدان میں اترے، راستے میں جا کے مقابلہ کیا لیکن ہار گئے۔ اس نے ذو نفر کو قید کر لیا اور آگے بھیج دیا حبشہ کی طرف۔ پھر آگے بڑھا، آگے چلتے چلتے ایک اور قبیلے سے اس کا گزر ہوا۔ اس قبیلے پر بھی انہوں نے مزاحمت کی، اس سے لڑائی کی، وہ بھی ہار گئے۔ اس میں ایک سردار تھے قبیلے کے، نوفل بن حبیب۔ نوفل بن حبیب کو اس نے قید کیا۔ پہلے تو یہ میٹنگ کی کہ اسے قتل کر دیں، پھر لوگوں نے کہا نہیں بھائی رہبری میں کام آئے گا، راستے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اب وہ چلتے چلتے طائف پہنچنے والا تھا، تو طائف کے قبیلے ثقیف والے جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا بھائی ہم مقابلہ کریں گے تو ہمارا بھی انجام ویسا ہوگا، اور ہمارے پاس تو ایک بڑا بت ہے لات، اگر اس کو نقصان پہنچایا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو جا کے ملاقات کی اور کہا کہ بھئی ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، آپ کی رہبری کریں گے، آپ کی رہبری کریں گے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے لڑائی کرنے سے ہاتھ اٹھا لیے اور ایک آدمی اس کے ساتھ میں دے دیا، اور یہ جو ہے طائف سے چلتے ہوئے جب مقام مغمس میں پہنچا تو مغمس میں یہاں یہ لوگ ٹھہر گئے، مکہ سے قریب میں ہیں، طائف کے راستے میں۔ مغمس میں ٹھہر کر انہوں نے جو ہے بادشاہ ابرہہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ مکہ میں قریش کو کہہ کر آؤ ہم آنے والے ہیں، ہمیں تم سے لڑائی نہیں کرنی، ہم کو تو بیت اللہ کو جو ہے کیا کرنا ہے، نعوذ باللہ شہید کرنا ہے، تاکہ ہماری کنیسہ کی عبادت ہونے لگے، کنیسہ کو لوگ طواف کریں، اس کی عظمت بڑھے، اس کا مرتبہ اور رتبہ بڑھے۔ تو چند لوگ آئے اور جب مکہ پہنچے، مکہ والوں سے بات کی تو مکہ والوں نے کہا بھئی خواجہ عبد المطلب سے جا کے ملو، وہ قریش کے بڑے سردار ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے، وہ مکہ کے بھی بڑے متولی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ جب پہنچے عبد المطلب کے پاس تو خواجہ عبد المطلب نے پوری بات سنی۔ بات سننے کے بعد کہا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا ہے، اس کو جو بھی نقصان پہنچائے گا اس کو اللہ دیکھ لے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ میرے جو اونٹ ابرہہ کے لشکر میں 200 اونٹ پکڑے ہیں نا، وہ میں آؤں گا لینے کے لیے۔ تو ان کے ساتھ عبد المطلب اور کچھ قریش بھی چلے گئے، سردار تھے سب، جا کے ابرہہ بادشاہ سے ملاقات کی۔ لیکن عبد المطلب کا اللہ تعالیٰ نے جو ہائٹ اور ایسا روب دیا تھا، ایسے ماشاءاللہ جسم والے تھے، ابرہہ جو ہے اپنی اونچائی پہ بیٹھا تھا اور وہاں سے اتر کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ عبد المطلب سے بات چیت ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ پتا تھا پہلے سے بہت سارے قبیلے ہار چکے ہیں، برباد کر کے آ چکا ہے، یہ بڑائی اس کا لشکر خطرناک ہے، اور ہم تو قریش کمزور ہے، اب لڑائی کے قابل نہیں ہے اتنے کہ ہم جو ہے سب جمع ہو کے لڑ جائیں اس سے۔ پہلے ہی جو ہے وہ ذو نفر وہ ہار کے قید ہو چکا ہے، اور نوفل بن حبیب کو بھی قید کر لیا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ تو عبد المطلب نے کہا بھئی 200 اونٹ میرے دے دو۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں جب آپ آئے تھے تو رعب تھا آپ کا میرے اوپر، دبدبہ تھا، لیکن اب وہ ساری بات کرنے کے بعد ختم ہو گیا، تو کہا وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے۔ یہ کہنے کے بعد اونٹ تو دے دیے۔ یہ قریش خواجہ عبد المطلب کے ساتھ مکہ آنے کے ساتھ سیدھا بیت اللہ میں پہنچے۔ بیت اللہ میں پہنچ کر کعبے کا غلاف پکڑا اور رونے لگے، دعا کرنے لگے، روئے اور آہوزاری کی کہ اے اللہ ہم تو بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرے گھر کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکتی، ہمیں معاف کر۔ یعنی اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے دعا کی اور روئے، گڑ گڑائے۔ اس کے بعد اور آگے کی بات، پھر خواجہ عبد المطلب نے، ان کو یقین تھا اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے والوں پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، تو وہ سارے سردار اور خواجہ عبد المطلب پہاڑوں پہ چلے گئے، پہاڑوں پہ جا کر بیٹھ گئے، دیکھیں اللہ کا عذاب کیا آتا ہے۔ جب یہ قریش کے سردار اور خواجہ عبد المطلب پہاڑوں پہ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ سمندر کی طرف سے کچھ پرندے آ رہے ہیں، کبوتر سے چھوٹے ہیں
چڑیا سے بڑے، کبوتر سے چھوٹے، چڑیا سے بڑے، انہوں نے آ کر جو ہے پھر کیا منظر کیا، وہ منظر خواجہ عبد المطلب اور قریش کے سردار پہاڑوں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں اللہ کا گھر ہو وہیں اللہ کا گھر رہنے دینا چاہیے، اس کی نقلیں دنیا میں نہیں بنانی چاہیے۔ جیسے لوگ جو ہیں بہت ساری چیزوں کی، جیسے مسجد نبی کی نقلیں بناتے ہیں، گنبد خضرا کی نقلیں بناتے ہیں، نہیں بنانا چاہیے، اس سے عظمت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ خواجہ عبد المطلب جو ہے وہ اللہ کو مانتے تھے، اس لیے اللہ کے گھر میں آ کر دعائیں بھی کی اور گڑ گڑائے بھی تھے۔ اچھا، ایک اور بات ہوئی، جب یہ لشکر لے کے بیت اللہ کی طرف چلنے لگا تو نوفل بن حبیب جو قید ہوئے تھے، انہوں نے محمود ہاتھی جو تھا نا، بڑا ہاتھی، اس کے کان میں جا کر ایک بات کہی کہ دیکھ، تو جہاں تھا نا وہیں صحیح تھا، تو امن والے شہر کی طرف جا رہا ہے، برباد ہو جائے گا۔ تو اس وقت ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب ہاتھی بان جو تھے انہوں نے بہت مارا، یہ وہ بہت کوشش کی لیکن اٹھا نہیں۔ تو پھر کہنے لگا چلو اس کو یمن بھیج دیتے ہیں، تو کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی کھینچنے لگے مکہ کی طرف تو بیٹھ گیا۔ پھر کہا چلو اس کو ملک شام بھیج دو، تو کھڑا ہو کے روانہ ہو گیا۔ پھر کہا چلو مکہ بھیجیں، پھر بیٹھ گیا۔ آخرکار اٹھا نہیں اور وہ لشکر آ گیا۔ کون سا؟ پرندوں والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع صلی اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اے مخاطب تو نے تیرے رب کا وہ فیصلہ نہیں دیکھا جو ہاتھی والوں کے لشکر کے ساتھ ہوا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی ساری پلاننگ کو برباد نہیں کر دیا، فیل نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیجے پرندوں کے غول کے غول، فوج کی فوج۔ ابابیل نام نہیں ہے، ابابیل کہتے ہیں پرندوں کے جھنڈ کو۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ کنکریاں پھینکتے تھے پتھر کی، ایک کنکر منہ میں اور دو کنکر پنجوں میں ہوتی تھی، ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اس سارے لشکر کو انہوں نے ایسا بنا دیا جیسے پسا ہوا بھوسا ہوتا ہے کسی جانور کا کھایا ہوا۔ ابرہہ جو ہے وہ بھی بھاگا اور بھی لوگ بھاگے لیکن ہلاک تو ہوئے۔ ابرہہ تو یمن تک گیا اور سڑتے 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 اس کے جسم میں ایسی بیماری لگی، گوشت سڑنے لگا، گوشت گرنے لگا، یہاں تک کہ یمن پہنچ کے ہلاک ہو گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس میں سے جو محمود ہاتھی تھا نا، وہ وہیں رہ گیا نہیں وہ کہیں، اس کے ساتھ میں 2 آدمی ساتھ میں رہ گئے تھے، لیکن وہ بھی اندھے ہو گئے تھے، اپاہج ہو گئے تھے اور مکہ مکرمہ میں بھیک مانگتے ہوئے مر گئے تھے۔ ہمیں پتہ چلا اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کی نقل بھی نہیں اتارنا چاہیے۔ اللہ کے گھر کا احترام اگر پامال کریں گے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سخی ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ کے گھروں کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔